اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے وہ اسی لیے کہ بندے جب تجھ سے گناہ ہو تو باغی مت ہو جانا، تو یہ مت سمجھنا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو جہنم میں جانا ہی جانا، نہیں، بلکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولے رکھا ہے کہ بندے جب تجھے احساس ہو اپنی غلطی کا تو پلٹ کر آ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تاریخ گواہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے موٹے نہیں بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بے حساب کتاب بخش کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت جو بری تھی، فاحشہ عورت تھی، جو جسم فروشی کرتی تھی یا ناچا کرتی تھی، رقاصہ تھی، اس کی پوری زندگی اسی کاروبار میں گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس کی نظر پڑی راستے کے کنارے ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، زبان باہر آ گئی تھی، آنکھ پلٹ گئی تھی، عنقریب تھا کہ کتا اگر پانی نہ ملتا تو مر جاتا، دم توڑ دیتا۔ اس عورت نے دیکھا اس کتے کو تڑپتا ہوا تو اس کو رحم آ گیا، اس نے آس پاس دیکھا کنواں تھا، کنویں پر گئی، اندر دیکھا تو پانی تھا لیکن کوئی ڈول نہیں، کوئی رسی نہیں، کوئی برتن نہیں، پانی نکالے تو کیسے؟ تو فرمایا گیا اس نے اپنے جسم سے دوپٹے کو نکالا، وہ دوپٹہ جو آج سے پہلے سینکڑوں بار نکال چکی تھی گناہ کے لیے، آج اس نے کتے کی جان بچانے کے لیے اس دوپٹے کو جسم سے نکالا اور نکال کر اس نے کنویں کے اندر لٹکایا۔ جب کنویں کے اندر وہ دوپٹہ پہنچا تو اس نے اپنے اندر پانی کو جذب کر لیا، ایبزارب کر لیا، اس نے دوپٹے کو باہر کھینچا، واپس آئی، ایک ہاتھ سے کتے کے منہ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے پانی اس کے منہ کے اندر نچوڑا۔ جب کچھ قطرے پانی کے حلق کے نیچے اترے تو کتے کی زبان بھی صحیح ہو گئی، آنکھ بھی صحیح ہو گئی، اور تھوڑی دیر میں کتا اٹھا اور دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ وہ عورت چلی گئی پھر اپنے گناہ میں اور زندگی پھر گناہ میں گزاری۔ فرمایا کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو رب تبارک تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ تو میری بندی ہو کر ایک کتے پر رحم کرے اور میں رحمان الرحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ تو نے کتے پر رحم کیا، جا میں نے تجھ پر رحم کیا اور میں نے تیرے زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عورت نے توبہ نہیں کی، اس عورت نے وہ نیکی کرنے کے بعد پھر ایسا نہیں تھا کہ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی، نہیں، وہ اپنا کاروبار کرتی رہی، زندگی اسی راستے پر گزارتی رہی، اس نے نہ توبہ کی، نہ اس کو گناہ کا احساس ہوا، اور نہ اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں پانی پلا دوں اللہ راضی ہوگا، نہیں، بلکہ اس نے صرف کتے کی جان بچانے کی نیت سے یہ کام کیا۔ تو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، ایک شخص جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قتل کیا، ایک دن احساس ہوا غلطی کا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، عمر ڈھلنے کے قریب ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پلٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث شریف میں ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے گا؟ تو اس آدمی نے، نیم ملا رہا ہوگا، نہیں جانتا تھا کہ اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، کریم ہے، نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ 99 لوگوں کا قتل کر کے تو یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تجھ کو معاف کر دے؟ تو ہرگز ہرگز بخشا نہیں جائے گا، تو 100% جہنمی ہے، تجھے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اب اس آدمی نے سوچا کہ 99 قتل کیے تو بھی جہنم اور 100 کر لوں تو بھی جہنم، تو اب چلو اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 99 لوگوں کا قاتل ہے تو کتنا بڑا گناہ گار ہوگا اور کتنے بڑے دل والا ہوگا، یعنی گناہ اس کے لیے معمولی چیز تھی، 99 لوگوں کا قتل، تو اس کا دل کتنا کھل گیا تھا، اس نے کہا اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ اس نے اس مسئلہ بتانے والے کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد میں پھر احساس ہوا غلطی کا، کچھ وقت کے بعد پھر احساس ہوا، اس نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے۔ اب یہ جو دل کے اندر خیال آ رہا تھا نا، یہ بھی اللہ کی جانب سے تھا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے، اور جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ، ہم اور آپ اس کی شان کریمی اور رحیمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں باپ جتنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے مقابلے کتنا زیادہ محبت فرماتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔
یہ جو ماؤں کے دل میں اولاد کے لیے محبت ہے نا، یہ اللہ کی محبت کا 70واں حصہ ہے. یعنی فرمایا گیا اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. 70 گنا. تو اب ماں کے دل میں اگر اس کا 71 71واں حصہ آیا ہے تو ماں اتنی محبت کرتی ہے. اب 70 گنا اس سے زیادہ محبت کرنے والا مولا کتنی محبت فرماتا ہوگا اپنے بندوں سے. تو اب اس نے کہا کہ چلیں پھر کوشش کرتے ہیں. اب وہ ایک عالم کے پاس گیا. عالم کے پاس جا کر اس نے پوچھا کہ ایسا ایسا ہوا، میں نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا، آپ بتائیں میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اولیاء کی جماعت رہتی ہے، کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ بچی کچی زندگی گزار دو، ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا. اب وہاں کا راستہ بتایا اولیاء اکرام کا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ اولیاء کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اولیاء اکرام کی مزارات پر جانا چاہیے، ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں جانے سے رحمت کے چھیٹے بھی پڑتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں، زندگی بھی بدلتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. گناہ بھی. اچھا، نیکوں کے ساتھ رہنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتاؤ؟ گناہ گاروں کے ساتھ رہو گے. ایک آدمی کتنا بھی نیک ہو، نمازی ہو، اگر اس کا فرینڈ سرکل سارا شرابیوں کا ہو، سارے ڈسکو میں جانے والے، پب میں جانے والے، سگریٹ پینے والے، لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والے، سارا وہی سرکل ہے، تو وہ کب تک اپنے آپ کو روکے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینہ، کب تک کنٹرول کرے گا؟ کبھی نہ کبھی شیطان غالب آئے گا کہ یار چلو تھوڑا سا سگریٹ پی لیتے ہیں، یہ بھی تو اتنے دنوں سے پی رہے، کوئی مرا نہیں، میں بھی پی لوں تو کیا فرق پڑنا، چلو پی لوں. پھر وہ دھیرے دھیرے، ایک بار اس نے چھوٹی سی کھڑکی کھولی تو پھر دروازے بھی کھل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر پورا فاٹک کھل جائے گا گناہ کا. تو ایک آدمی اگر 100 جو ہے پوری طرح سے گناہ گاروں سے گھرا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کے ماحول سے بچ نہیں سکتا، اور اگر بچتا بھی رہا تو بھی ان کی صحبت میں رہنے کے بعد کوئی اس آدمی کو نیک نہیں سمجھے گا. لوگ کہیں گے ان کے ساتھ رہتا یہ بھی ویسا ہی ہوگا، اگرچہ داڑھی ہے، اگرچہ کرتا پیجامہ پہنتا ہے، لیکن یہ انہی کے رنگ میں رنگا ہوگا، تبھی تو ان کے ساتھ رہتا ہے. تو اب کہا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ والوں کی بستی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ معاف فرمائے گا. اب وہ چلا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی پہنچا نہیں تھا، گھر سے چند قدم نکالے تھے، ابھی توبہ کی نہیں، گال پر تماچے مارے نہیں، کان مروڑا نہیں، استغفار پڑھا نہیں، ابھی سجدہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، نیت کی ہے، اور نکلا گھر سے. چند قدم چلا تھا کہ موت کا فرشتہ آیا اور اس نے روح کو قبض کر لیا. جب روح نکالی گئی تو جسم گر گیا، زمین پر ڈھیر ہو گیا. جب انتقال ہوا تو کچھ دیر کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے فرشتے آئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، یعنی جہنم میں لے جانے والے کہ اس کو جہنم میں. اب دونوں طرف کے فرشتے آئے. جہنم والے کہہ رہے تھے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، اور جنت والے کہہ رہے تھے کہ اگرچہ 100 لوگوں کا قاتل ہے لیکن توبہ کے ارادے سے گھر سے نکل گیا تھا، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. تو جہنم میں لے جانے والے فرشتے کہہ رہے تھے توبہ کی تو نہیں نا، ابھی تو ارادہ کیا تھا، نکلا ہی تھا، ابھی تو کیا نہیں تھا، اس لیے یہ جہنم میں جائے گا. اب دونوں طرف کے فرشتوں میں آپس میں بحث ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ فرشتوں زمین کو ناپو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو جہنم میں اس کو لے جایا جائے، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو جنت میں اس کو لے جایا جائے. اب زمین کو ناپا گیا، حالانکہ چند قدم چلا تھا، وہ بستی تو بہت دور تھی، ابھی چند قدم چلا تھا، لیکن فرشتوں نے ناپنا شروع کیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سمٹ جا اور میرے بندے کو نیکوں کی بستی کے قریب کر دے. نیکوں کی بستی کے، اب دیکھیں اس کو نیکوں کی بستی کے قریب کر دیا گیا، اپنی بستی سے دور کر دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. یعنی کوئی آدمی کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ طے کر لے کہ اب میرے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے، اب میں تو گیا، اس سے کیا ہوگا؟ بے باک ہو جائے گا، اس کا دل کھل جائے گا کہ اب تو جہنم میں جانا ہے، جو کرنا ہے کرو. میں آپ کو بتاؤں، میں کسی مسجد میں امامت یا کہیں پر مدرسے میں پڑھانے کا کام نہیں کرتا، میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں. تو رمضان شریف میں ایک مرتبہ میں افطار کے لیے ایک جگہ کینٹین میں بیٹھا تھا،
वहाँ पर कुछ और कंपनी के लोग भी थे, वो लोग भी बैठे हुए थे। तो मेरे टेबल के बगल में 2 लड़के बैठे थे। अब वो बैठे इंतज़ार कर रहे थे। मैंने समझा शायद ये भी मुस्लिम होंगे, इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैं भी इफ्तार का ऑर्डर देकर बैठा हुआ था कि, और मैंने उससे कहा था कि इतने बजे ले आना, यानी वक्त के करीब ले आना। मैं भी इंतज़ार में था, वो भी बैठे हुए थे। मैंने समझा कि ये भी मुसलमान है, शायद ऑर्डर देकर ये भी इफ्तार के लिए इंतज़ार में बैठे होंगे। फिर मैंने सोचा कि इफ्तार के इंतज़ार में बैठे होंगे तो मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा या उनको बुला लूंगा, या तीनों साथ में इफ्तार कर लेंगे। मैंने ये दिल में इरादा कर लिया। लेकिन इफ्तार का वक्त होने से पहले उनका ऑर्डर आ गया। तवज्जो से सुने, ये प्रैक्टिकली जिंदगी में ऐसे लोग आपको मिलते हैं। उनका ऑर्डर आ गया और उसके 2-4 मिनट के बाद मेरा भी ऑर्डर आ गया। मैं बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था, और वो जब ऑर्डर आ गया तो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यानी हमारा भी जो ऑर्डर था वो आ गया, इसका भी आ गया, लेकिन ये नहीं खाता। लगता है रोजे से होगा, हो सकता है कि इफ्तार के लिए बैठा होगा। आपस में बात कर रहे थे वो दोनों। और वो दोनों क्या कह रहे थे, यार अपन तो रोजा रखते नहीं है, अपने को तो पता है जहन्नम में ही जाना है, तो रोजा रखकर फायदा क्या है। माज़अल्लाह। एक कहता है कि अपने को तो पता है कि जहन्नम में जाना है, यानी इतने गुनाह अब तक कर चुका हूं कि रोजा रख भी लूं तो क्या फायदा, जहन्नम में जाना तो तय हो गया है, तो इसलिए मैं रोजा नहीं रखता। उसके बाद दोनों ने खाना शुरू कर दिया और मैंने दिल में लाहौल पढ़ा कि ये तो मालूम हो गया कि कम से कम मुसलमान है, ये तो मालूम हो गया कि कम से कम मुसलमान है। जहन्नम, रोजा, इफ्तार ये सब इनको पता है, मतलब मुस्लिम हैं ये, लेकिन रोजा नहीं रखते। तो फरमाया गया अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। तो मायूस नहीं होना, एक बंदे से कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए कि मौला मैं कितने भी गुनाह करके आऊं, यकीनन तू माफ करने वाला है। अब एक हदीस शरीफ बयान करके गुफ्तगू को समेटूंगा। एक नौजवान साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए माफी की दुआ फरमा दें, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका तसल्ली देते हैं कि बंद करो रोना, तौबा करो, अल्लाह माफ फरमाएगा। तो कहते नहीं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है और मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या दरख्त और दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है? तो उस साहबी ने कहा कि हाँ, मेरा गुनाह दरख्त और दरख्त के पत्तों से ज्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या आसमान के सितारों से ज्यादा है? तो कहा हाँ, मेरा गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या समुंदर की लहरें और उसमें उठने वाले झाग से ज्यादा है? कहा हाँ, मेरा गुनाह समुंदर की लहरें और उसमें उठने वाले झाग से ज्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मिसाल देते जाते थे और वो साहबी कहते जाते थे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? तो फौरन साहबी कहते नहीं, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं है, मेरा गुनाह जमीन के दरख्त के पत्तों से ज्यादा है, आसमान के सितारों से ज्यादा है, हवा की लहरों से ज्यादा है, बारिश के कतरों से ज्यादा है, समुंदर की लहरों और झाग से ज्यादा है, लेकिन मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुझे यकीन है कि तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं है तो तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ फरमाएगा, तौबा कर। तो ये सारी चीजें जो थी कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए, हमसे भी कोई कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, हमें चाहिए रुजू करें, तौबा करें।